بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 191 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 5 سے لے کر 11 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا بھی ذریعہ بنایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی آواز سنیں گے۔ سمعوا لہا شہیقا، اس کے دہاڑنے کی آواز سنیں گے۔ وہی تفور، اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، ایسا لگے گا جیسے وہ تکاد تمیز من الغیظ، جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ کلما القی فیہا فوج، تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، وہ کہیں گے کہ ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، حقیقت تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی باری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے، او نعقل سمجھ سے کام کیا کرتے، ما كنا في اصحاب السعیر، تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، اس طرح وہ اپنے گناہوں کا خود اعتراف کر لیں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، غرض پھٹکار ہے دوزخ والوں پر۔ عزیز طلبہ، یہ جو آج کے سبق کی پہلی آیت ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے قریب والے آسمان کو چراغوں سے مزین کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ مصابیح سے مراد ستارے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، ہم نے قریب والے آسمان کو بڑی زینت یعنی ستاروں کے ذریعے زینت دی۔ رات کو جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو ستاروں کی جگمگاہٹ سے ایک خوبصورتی کا منظر جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اس سے بڑا سرور حاصل ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے جو ہے وہ ان چراغوں یعنی ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ شیاطین جب اوپر جاتے ہیں تو جو ہے وہ ان کے اوپر شہاب ثاقب چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ وہ جاتے ہیں اہل سما کی باتیں سننے کے لیے، ملائکہ کی باتیں سننے کے لیے، تو ستارے ان کے مارنے کے کام بھی آتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ستارہ خود ہی اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی شیطان کو جو ہے وہ جا لگے، شیطان کو ستاروں میں سے چنگاریاں بھی جو ہے وہ نکل کر لگ سکتی ہیں، جو شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
سورہ حجر میں فرمایا الا من استرق السمع فاتبعه شہاب مبین، یہ کوئی بات چوری سے سن کر بھاگ جائیں تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ لگ جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ شیاطین بڑے شرارتی ہیں، یہ تو خود بھی کافر ہیں اور انسانوں کو بھی جو ہے وہ کفر پر آمادہ کرتے ہیں، اور کفر پر ہی یہ چاہتے ہیں کہ انسان بھی رہے، اور جو شخص ایمان لے آئے اس کو گناہوں کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آسمان کے قریب جب یہ جاتے ہیں تو فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں جو تکوینی امور سے متعلق ہوتی ہیں۔ جیسے ہی یہاں آسمانوں کے قریب پہنچتے ہیں تو انگاروں اور چنگاریوں کے ذریعے سے ان پر مار پڑتی ہے، جس سے یہ مر جاتے ہیں اور بعض جو ہے وہ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اگر انگارہ لگنے سے پہلے ان میں سے کسی نے کوئی ایک آدھ بات سن لی تو زمین پر آ کر اس بات کا جو ہے وہ اپنی طرف سے دو چار لگا کر کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اس میں سے اور بھی جھوٹ ملا کر کاہن آگے بیان کرتا ہے۔ شیاطین اس لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ کاہنوں کا جو معتقد ہے وہ معتقد ہی بنا رہے اور ایمان سے، تاکہ لوگوں کو دور رکھا جائے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اس سے لے کر جو ہے وہ آج کے سبق کی جو آخری آیت ہے اس تک، یہ ساری آیات جو ہیں ان میں کفار کا دوزخ میں داخلہ، دوزخ کا جو غیظ و غضب ہے، اور اسی طرح جو ان سے سوال و جواب ہوگا اور ان کا اقرار کہ ہم گمراہ تھے، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں بیان فرمایا ہے۔ شیاطین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات میں ان کافروں کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے جو شیاطین کے ہم نوا ہیں، کفر میں ہم نوا ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے۔ شیاطین کے ترغیب دینے پر وہ کفر پر جمے رہے، کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، تو دوزخ کی سخت دہشت اور وحشت ناک آواز جب یہ سنیں گے وہ جوش مارتی ہوگی، اس کے جوش کا یہ عالم ہوگا کہ گویا ابھی غصے کی وجہ سے یہ پھٹ پڑے گی، یعنی اتنا جو ہے وہ اس کا جوش ہوگا، غصہ اسے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر آ رہا ہوگا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب دوزخ انہیں دور سے دیکھے گی تو غصے میں بری ہوئی اس کے جوش کی آواز سنیں گے، تو غصے میں جیسے بری ہوئی آواز ہوتی ہے نا، اس کی آواز وہ سنیں گے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی کافروں کی کوئی جماعت دوزخ میں ڈالی جائے گی تو ڈانٹنے کے طور پر، ڈانٹ ٹپٹ کے طور پر دوزخ کے جو محافظین ہیں وہ ان سے سوال کریں گے، دریافت کریں گے کہ تمہیں یہاں آنا کیسے ہوا، تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یأتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بنی آدم کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے ان میں سے کوئی رسول تمہارے پاس نہیں آیا تھا جس نے تمہیں منکرین کے عذاب سے باخبر کیا ہو اور جھٹلانے والوں کی سزا بتائی ہو؟ کافر یہ سن کر جواب دیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، بالکل ڈرانے والا تو ہمارے پاس آیا تھا لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا۔ فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ آپ کو تو اللہ نے کوئی چیز آپ پر نازل ہی نہیں کی ہے، یعنی صرف جھٹلایا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسولوں ہی کو بڑی گمراہی میں جو ہے وہ بتایا کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم تو بڑی گمراہی میں ہو۔ اگر ہم سمجھنے کے طور پر ان کی باتیں سنتے، آگے فرمایا اگر ہم ان کی باتیں سنتے، لو کننا نسمع و نعقل، سمجھنے کے طور پر، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جو ہے وہ جہنم کے عذاب میں نہ ہوتے، جو ہے وہ جلنے کے عذاب میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، انہوں نے اپنے گناہوں کو خود ہی اعتراف کر لیا، تو لہٰذا ان کا
اعتراف ہے خود گناہوں کا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو جو ہے وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے، جہنم میں ڈالیں گے۔ جب انہوں نے خود اعتراف کر لیا ہے، جب انہوں نے خود اپنے گناہوں کا، اپنے انکار کا، اپنے جھٹلانے کا اقرار کر لیا کہ ہم سنتے اور سمجھتے تو آج جلنے کے عذاب میں نہ ہوتے، یہ اپنے گناہوں کا اقرار ہے، یہ مان لیں گے وہ کافر قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو ہم نے جھٹلایا۔ تو فسحقا لاصحاب السعیر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے جلتی ہوئی آگ میں ان کو داخل فرمائے گا، اور وہ عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، یہ دوری ہمیشہ کے لیے ہے، اور کبھی بھی پھر ان پر رحم نہیں کھایا جائے گا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا الْقُرْبَ إِلَى الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان کو، آسمان دنیا کو مزین کیا، یعنی جو القربہ الی الارض جو کہ زمین کے قریب ہے، یعنی جو زمین کے قریب آسمان ہے اس کو ہم نے مزین کیا بمصابیح بنجوم، جو ہے وہ ستاروں کے ذریعے سے، وجعلناها رجوما مراجم للشیاطین، اور ہم نے انہیں شیاطین کو مارنے کا آلہ یعنی کہ ذریعہ بنایا۔ مراجم یہ جو ہے وہ چیز جس سے رجم کیا جاتا ہے، للشیاطین شیاطین کو۔ اذا استرقوا السمع بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس يؤخذ من النار فيقتل الجني أو يخبله لا أن الكوكب يزول عن مكانه۔ یہ کیسے ہوتا ہے، اس کی تفسیر مصنف جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ چوری چھپے سننے کے لیے کان لگاتے ہیں، بأن ينفصل شهاب عن الكوكب، اس طریقے سے کہ ستارے سے شعلہ جدا ہوتا ہے، كالقبس يؤخذ من النار، جس طرح کی چنگاری آگ سے جدا ہوتی ہے، فَيَقْتُلُ الْجِنِّ أَوْ يَخْفِلُهُ، تو وہ جنی کو قتل کر دیتا ہے یا اس کو پاگل بنا دیتا ہے۔ لَا أَنَّ الْكَوْكَبَ يَزُولُ عَن مَّكَانِهِ، نہ یہ کہ ستارہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ دہتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ النار الموقدہ، یعنی کہ ایسی آگ کا عذاب جو کہ دہک رہی ہے، دہکنے والی آگ، جلانے والی آگ یا پھر دہکنے والی آگ۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہی، وہ یعنی جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا صَوْتًا مُنْكَرًا كَصَوْتِ الْحِمَارِ، جب انہیں اس میں ڈالا جائے گا، سمعوا لها شہیقاً یعنی تو وہ جو ہے وہ آوازیں سنیں گے، اس کے اندر ایسی آواز، شہیقاً جو کہ ناخوشگوار آواز ہوگی، صوتا منکرن کا صوت الحمار، جیسے کہ مصنف نے اس کی ایک مثال دی ہے، ایسی ناخوشگوار آواز جیسے کہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ وہی تفور تغلی، وہ جوش مار رہی ہوگی، تغلی جوش مار رہی ہوگی، تکاد تمیز، وقریہ تتمیز علی الاصل تتقطع، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، اور مصنف فرماتے ہیں کہ ایک قرات کے اندر تتمیز ہے، یعنی باب تمیز جو ہے اس سے نہیں ہے بلکہ تتمیز سے ہے، اصل کے مطابق بھی پڑھا گیا ہے، تتمیز علی الاصل، یعنی دو تا ہیں اس کے اندر، آئی تتقطع یعنی وہ پھٹ جائے، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، من الغیظ، غصے سے، غضباً علی الکافر، کافروں پر غصے کی وجہ سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج جماعت منہم، جب ڈالا جائے گا اس میں فوج، ان میں سے ایک جماعت، تو فوج سے مراد جماعت ہے جو ان کفار میں سے ہوگی، سألہم خزنتہا، تو جو نگران ہوں گے جہنم کے وہ ان سے پوچھیں گے، سؤال توبیخ، سألہم سؤال توبیخ، توبیخ کے طور پر، بطور توبیخ ان سے سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، رسول ینذرکم عذاب اللہ تعالی، یعنی کوئی ایسا رسول نہیں آیا تھا جس نے تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہو، قالو، تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے اس کی تکذیب کی، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی، ان ما، یہ ان ما کے معنی میں ہے،
انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر یہ کہ بڑی گمراہی میں. یحتمل ان یکون من کلام الملائکۃ للکفار حین اخبروا بالتکذیب وان یکون من کلام الکفار. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جواب ہے کہ ہم نے اسے اور ہم نے کہہ دیے کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا کہ تم بہت بڑی گمراہی میں ہو، احتمال ہے یہ جو کلام ہے یہ نبیوں کو کفار کا جواب ہو، یعنی کہ ان انبیاء کو کفار نے یہ جواب دیا ہو. حین اخبروا بالتکذیب، یعنی یہ جو ہے یہ پہلے یہ ہے کہ یہ من کلام الملائکہ، یہ فرشتوں کا کلام ہو کفار کے ساتھ جس وقت انہوں نے تکذیب کی خبر دی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ من یکون من کلام الکفار للنذر، یہ نبیوں کو کفار کا جواب ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو جواب ہے اس میں دونوں احتمال ہیں. وقالوا، تو انہوں نے کہا لو كنا نسمع ای سماع تفاہم، اگر ہم سنتے سمجھنے کے لیے، سماع تفاہم سمجھنے کے لیے، او ناقل یا ہم جو ہے وہ سمجھتے، ای عقل تفکر غور کرنے کے لیے، ما كنا فی اصحاب السعیر تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا حیث لا ينفع الاعتراف بذنبهم، انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، اپنے جرم کا اقرار کریں گے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، یعنی کہ ہم نے گناہ کیے، نبیوں کو جھٹلایا. لیکن حیث لا ينفع الاعتراف، یہ اعتراف ان کو، اعتراف جرم ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. وہو تکذیب النذر، وہ کیا ہے اعتراف؟ اعتراف یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا انبیاء کو، ڈرانے والوں کے کی تکذیب کی، وہ جرم ان کا جو ہے وہ تکذیب ہے. فسحقا بسکون الحاء وضمها، فسحقا بھی ہے فسحقا بھی ہے. سو اہل دوزخ پر لعنت ہے. لاصحاب السعیر یعنی رحمت سے دوری ہے. سحقا لاصحاب السعیر دوزخ والوں کے لیے، اہل دوزخ کے لیے. سحقاً یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یہ مراد ہے. فبعدا لهم عن رحمت اللہ تعالی، اس کا مطلب یہ ہے سحقاً کا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے لیے دوری ہے، یعنی کہ لعنت ہے ان پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.